بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 14 ستارے کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر سبسکرائب لائک ضرور کریں۔ فرمائش کرنے لگے، اتنے میں دشمنوں نے خیمے کو گھیر لیا۔ بریر ابن خضیر نے باہر نکل کر انہیں سمجھایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر آپ خود دشمن کے سامنے آئے اور اپنا تعارف کرایا اور برآواز سے بھی فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے ہند یا کسی اور طرف کو چلا جاؤں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے کس ظلم کی بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں دست دعا بلند کیا اور آخر میں بروایت مع صاحب کا عرض کی، خدایا ان پر قبیلہ ثقف کے ایک غلام مختار کو مسلط کر کے انہیں ظلم آفرینی کا مزہ چکھائے۔ جناب حر کی آمد۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع کا اثر صرف جناب حر پر پڑا۔ انہوں نے ابن سعد کے پاس جا کر آخری ارادہ معلوم کیا، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد گھوڑے سے اتر کر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب کو بوسہ دیا۔ امام نے حر کو معافی دے کر جنت کی بشارت دی۔ مع صاحب میں ہے کہ حر کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ ام سعد نے لشکر حسینی پر سب سے پہلے تیر چلایا۔ اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ روضۃ الاحباب میں ہے کہ جناب حر کو قصور ابن کنانہ میں ارشاد ہے کہ ایوب مشرا نے ایک کوفی کی مدد سے شہید کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اعزاء کی حشر آفرین جنگ۔ علامہ عیسیٰ عربی لکھتے ہیں کہ جناب حر کی شہادت کے بعد عمر سعد کے لشکر سے 2 نابکار مبارز طلب ہوئے جن کے نام نسان و سالم تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے جناب حبیب بن مظاہر اور یزید بن حسین برآمد ہوئے اور ان دونوں کو چند حملوں میں فنا کے کاٹ قرار دیا۔ اس کے بعد موکل ابن یزید سامنے آیا۔ جناب یزید ابن حسین بقول مجلسی بریر ابن خضیر ہمدانی نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر مزاحم ابن حریث سامنے آیا، اسے جناب نافع ابن حلال نے قتل کر دیا۔